السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ایک تو مولانا فضل الرحمان نے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور مولانا کو ریزرویشن بھی ہیں، مولانا کی پارٹی کو بھی ہیں۔ کامران مرتضیٰ سے بھی میری بات ہوئی، میں نے اپنے پروگرام میں لیا تھا۔ میں نے پھر پی ٹی آئی کے وکیل ہیں اظہر صدیق، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ان کو بھی میں نے لیا اپنے پروگرام میں، سندھ ٹی وی کے نیوز جو راجدھانی ٹائم پروگرام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اکبر ایس بابر سے بھی میں نے بات کی پروگرام میں۔ تو مولانا نے یہ کہا ہے کہ جی ویڈیو پیغام دیا ہے، بھیجا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو جزوی طور پر تسلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کی خاطر، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے ہیں، ایک تعلقات بہتر بنانے ہیں، اور اس لیے ہم اس کو جزوی طور پر تسلیم کرتے ہیں، اور ہم سپریم کورٹ میں بھی بطور پارٹی نہیں جائیں گے۔ اگر ہمارے جو متاثر ارکان ہیں وہ اگر جاتے ہیں تو ہم ان کو روکیں گے بھی نہیں۔ یہی بات کامران مرتضیٰ نے بھی کی، لیکن اس پہ ڈیبیٹ بڑی چل رہی ہے۔ نہ صرف ڈیبیٹ، لیکن ایک نئی اداروں کے درمیان مجھے جو ایسا لگ رہا ہے، کچھ انفارمیشن بھی سمجھیں، لیکن یہ اداروں کے درمیان جنگ جو ہے، تصادم جو ہے، وہ نئے فیز میں آج داخل ہو گیا ہے۔ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ میں نے یہ اپنے جو گیسٹ تھے ان سے بھی پوچھے، اظہر سید سے بھی، پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں، میں نے کہا یہ تو آپ تو شریک سفر بھی نہیں تھے، پی ٹی آئی تو شریک سفر بھی نہیں تھی، تو پی ٹی آئی کو ریلیف کیسے مل گیا؟ پٹیشن تھی سنی اتحاد کونسل کی، یہ سارے سوالات یہ اٹھا رہے ہیں۔ پٹیشن تھی سنی اتحاد کونسل کی اور ریلیف دے دیا پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کی کامران مرتضیٰ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی غلطیوں کو سپریم کورٹ نے درست کیا ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی غلطیوں کو درست کرے۔ پی ٹی آئی نے سیکشن 215 جو ہے، جو انتخابی نشان دینے سے متعلق ہے، وہ اس پر اگر پی ٹی آئی کو ریزرویشن تھے، پی ٹی آئی کے وکلاء کو ریزرویشن تھے، تو اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا تھا؟ اس وقت نہیں کیا تھا، یہ بھی غلطی۔ یہ اظہر سید جو ہیں پی ٹی آئی کے وکیل، وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی غلطی تھی۔ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی غلطی جو اکبر ایس بابر نے بھی تسلیم کی، کہ یہ بلنڈر، اکبر ایس بابر نے کہا کہ جو سنی اتحاد کونسل میں گئے تھے، یہ بلنڈر انہوں نے کیا تھا بہت بڑا۔ تو اب غلطیاں پی ٹی آئی کی تھیں، پٹیشن پی ٹی آئی نے نہیں دی سپریم کورٹ میں، تو یہ پی ٹی آئی کی غلطی ہے نا، یہ کسی اور کی غلطی تو نہیں ہے۔ تو سارا کچھ درست کر کے دے دیا۔ مجھے یاد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا کیس چل رہا تھا عمران خان کے خلاف، جو جج زیبا چودھری صاحبہ کو کے بارے میں جو نازیبا الفاظ اور دھمکی دی تھی عمران خان نے، تو اس وقت عمران خان معافی مانگنے گئے تھے زیبا چودھری کے پاس بھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا کیس خان کے خلاف چل رہا تھا، تو ایک وضاحت خان صاحب نے جمع کرائی تھی جس میں معافی نہیں تھی، تو خان صاحب کو واپس کر دیا گیا کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ دوبارہ یہ لکھ کر جمع کرائیں۔ یعنی ایک بچہ پیپر غلط کر کے آ جائے اور ٹیچر دیکھے کہ یار یہ تو سوالات کے جوابات تو غلط دیے ہیں اس نے، پھر اس کو موقع دے دے ٹیچر کہ یہ آپ دوبارہ کر لیں پیپر، تو یہ اس طرح سہولت کاری ہوتی رہی عدالتوں میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سہولت کار جج کے طور پر مشہور تھے۔ اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بھی اسی طرح ہی کا سین کیا گیا ہے، جس طرح عمران خان کو توہین عدالت کیس میں 3 دفعہ 2 دفعہ موقع دیا گیا تھا کہ یہ دوبارہ لکھ کر آئیں، وہ دوبارہ لکھ کر آئے، پھر ٹھیک نہیں تھا، معافی نہیں تھی، تو تیسری مرتبہ لکھوایا۔ تو اس میں بھی غلطیاں پی ٹی آئی کی درست کی گئی ہیں اس فیصلے میں۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے 8-5 کے حساب سے، اس میں 1-2 ججز کا الگ آ رہے ہیں چیزیں، اور غلطی پی ٹی آئی کی درست سپریم کورٹ نے کر دیا۔ تو یہ ایک نیا ایک محاذ کھلنے والا ہے آنے والے دنوں میں، اداروں کے درمیان تصادم ایک نئے فیز میں سمجھیں، جنگ جو ہے وہ داخل ہونے والی ہے، اور یہ ایسی اطلاعات مل رہی ہیں۔ اور دوسرا تنقید بھی ہو رہی ہے، مولانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کر دی ہے،
سخت پریس کانفرنس کی ہے، رانا ثناء اللہ نے بھی، اور شرجیل میمن نے سخت پریس کانفرنس کی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو اس کو نہیں مان رہے اور اس کو آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف سمجھ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی ہے کہ آرٹیکل 63 کے وقت آئین ری رائٹ کیا گیا تھا اور اب دوبارہ سے آئین ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی پی ٹی آئی کیس نہیں لڑی، درخواست نہیں دی، وکیل نہیں کیے، پارٹی نہیں بنی۔ ہاں، اس میں ہونا، اگر یہی فیصلہ دینا تھا تو تھوڑا سا ٹھیک کر کے راستہ تو کھول کے دیتے، پی ٹی آئی کو کہتے معزز ججز صاحبان کہ آپ پارٹی بنیں، اور سنی اتحاد کونسل پٹیشن سنی اتحاد کونسل کی تھی، لیکن پارٹی بنوا دیتے پی ٹی آئی کو۔ اتنی سہولت کاری تو ہونی چاہیے تھی کہ پارٹی بنا کے پھر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیتے، تو پھر لوگ کہتے کہ بھئی پارٹی بنی تھی پی ٹی آئی پارٹی نہیں بنی۔ اس پہ سارے حیران ہیں۔ اور دوسرا، اس فیصلے سے جو نئے کٹے کھلیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ پی ٹی آئی کے ممبران جو ہیں بیٹھے ہیں، وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے تھے، تو وہ اب پی ٹی آئی اور آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ کے انہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کر لی۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے پی ٹی آئی کو کہ 15 دن کے اندر ترجیحی فہرست جمع کرا دیں۔ تو اب جو سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تھے ممبران، ان کا کیا بنے گا؟ اب ان کو سپریم کورٹ نے واضح تو نہیں کیا کہ وہ واپس پی ٹی آئی میں چلے جائیں، سنی اتحاد کونسل کو چھوڑ دیں، تو چھوڑنے کا اعلان بھی نہیں کیا، اور چھوڑنے کا یا تو اعلان کریں یا تحریری طور پر لکھ کر دیں گے کہ بھئی ہم سنی اتحاد کونسل میں اب نہیں ہیں، اب ہم دوسری پارٹی بھی جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کرنا پڑے گا۔ نہ صرف اتنا بلکہ جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے، پنجاب کے اسپیشلی، کیونکہ پنجاب میں ووٹوں کا ڈفرنس پڑ جائے گا۔ جب ووٹوں کا ڈفرنس پڑے گا تو کسی کی سیٹ کم اور اوپر ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو پنجاب کا سینٹ کا الیکشن جو ہے تو وہ تو اسی یعنی مخصوص نشستیں مل چکی تھی نا نون لیگ کو۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مخصوص نشستیں قاف لیگ سے جب واپس لی جائیں گی تو پھر ووٹوں کا ڈفرنس پڑ جائے گا۔ تو کیا سینٹ کا الیکشن بھی دوبارہ کرایا جائے گا؟ کیا یہ سینیٹرز جو ہیں جو پنجاب کے آ چکے ہیں ان کو ریورس کر دیا جائے گا؟ یہ ٹیکنیکل سوالات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے اس فیصلے کے بعد، جس پر تنقید بھی ہو رہی ہے، جس کو تعریف بھی ہو رہی ہے۔ اور کامران مرتضیٰ نے یہ بھی بات کی کہ اس فیصلے میں بہت سارے سکم ہیں، نقص ہیں، بلکہ نقص لفظ یوز کیا ہے۔ مجھے بہت سارے نقص نظر آ رہے ہیں۔ کامران مرتضیٰ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بہت سارے نقص نظر آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس لیے اس پہ تبصرے مزید نہیں کر رہے کیونکہ ان کی پارٹی کے سربراہ جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی خاطر میں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ فیصلہ آپ جو قبول کر رہے ہیں، یہ موقف دے رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی ہمدردی میں دے رہے ہیں یا الیکشن کمیشن پہ غصے میں دے رہے ہیں، ناراضگی میں دے رہے ہیں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن سے بھی تحفظات ہیں کہ بھئی آپ کو الیکشن ہروایا الیکشن کمیشن نے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے ہم نے پہل کی ہے، پہلے بھی ہم نے کی تھی، پی ٹی آئی نے مولانا کو گالیاں بھی دی تھی، پھر بھی ہم نے پہل کی۔ تو ہم اس وجہ سے خیر سگالی کے طور پر، جذبے کے طور پر ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں، مذاکرات کا عمل متاثر نہ ہو اور تعلقات بہتر ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اس وجہ سے حالانکہ مولانا سے بھی کوئی 10 نشستیں تو کے پی کے سے واپس لی جائیں گی، قومی اسمبلی سے کم ہو جائیں گی، تو یہ اس طرح کا نقصان ہونے کے باوجود مولانا اس کو تسلیم کر رہی ہیں۔ پھر پی ٹی آئی اب کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہم ریفرنس دائر کریں گے کہ آئین شکنی کی ہے، غلط فیصلہ دیا ہے، سپریم کورٹ قرار دے چکا ہے۔ میں نے پی ٹی آئی کے وکیل اظہر صدیق سے پوچھا، میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا اچھی بات ہے جائیں، لیکن میں نے کہا آئین شکنی تو عمران خان نے بھی کی تھی، سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے۔ آئین شکنی تو عارف علوی صاحب نے بھی کی تھی جب صدر تھے، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے۔ آئین شکنی سوری نے بھی کی تھی جو اسمبلیاں توڑی تھی۔
تو پھر ان کے خلاف بھی تو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے نا. اگر الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا اور آپ الیکشن کمیشن کو آئین شکن ثابت کرنے جا رہے ہیں, سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں, تو پھر یہ عمران خان اور قاسم سوری اور عارف علوی کے خلاف بھی جانا چاہیے ٹیکنیکلی. تو یہ بہرحال سپریم کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے, اور جس سے نئی ایک بحث چھڑ گئی ہے, اور اداروں کے درمیان بھی ایک نیا تنازع جو ہے, اندرونی جو جنگ اداروں کے درمیان جو اختلافات چل رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک نئے فیز میں سمجھ لیں داخل ہو چکے ہیں. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.